السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج پروگرام میں بات کرتے ہیں وفاقی بجٹ کے حوالے سے، جو کہ جمعے کو جو ہے پارلیمنٹ میں جناب وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب نے جو ہے وہ پیش کیا. بجٹ کیا ہے؟ بجٹ عام فہم زبان میں اگر عام آدمی کی حیثیت سے بات کی جائے تو یہ لفظوں کا ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے. اتنا ٹیکنیکل ہوتا ہے کہ عام آدمی اس کو کوئی خاص سمجھ نہیں سکتا، لیکن چونکہ یہ عام آدمی سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے، ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ہی اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس کے لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم بجٹ 2020-21 کے اوپر بات کرتے ہیں. بہت زیادہ جس دن سے بجٹ پیش ہوا 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں. ایک کہ جی وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ دفاعی بجٹ کو بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، کیوں ہم ہر بات کو اتنا ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں. ٹیکنیکلی بھی کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ حکومت نے کن حالات میں کس سچویشن میں یہ بجٹ پیش کیا. اگر ہم کرونا وائرس کے بھی صورتحال دیکھیں، ہم کس طریقے سے ایک عالمی وبا کا ہمیں سامنا ہے، ہم کیا پوری دنیا کو ہے. اور میں ایک خبر پڑھ رہی تھی جس میں تھا کہ 9,000 ارب تک کا خسارہ ہے پوری عالمی دنیا کو، جس کی وجہ سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کس حد تک خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے اعجاز شاہ صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. اعجاز شاہ صاحب ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ یہ جتنے بھی کویشچنز عوام کے ذہن میں ہیں وہ کیا ہیں، کیوں ہیں، اور ان کو کس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. ویلکم ٹو دا شو سر، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. سر، بجٹ 2020-21 پیش کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے بجٹ جو کہ عوام سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے، عوام کی بہتری کے لیے اس میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ جس دن سے بجٹ پیش ہوا ہے بہت ساری کچھ چیزیں ایسی آ گئیں جن کے اوپر بہت شور مچایا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں کیوں شور مچایا جا رہا ہے. ہر چیز شور مچانے کے لیے آئی تھنک سو نہیں ہوتی. کچھ چیزوں کو کبھی ٹیکنیکلی بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. پہلے تو یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا خاطر خواہ کوئی ٹیکسز عوام کے اوپر عائد نہیں کیے گئے. آپ کو کیا پازیٹیوٹی نظر آئی ہے اس پورے بجٹ میں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سائمہ. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. پورے سال میں ایک ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے جو اگلے آنے والے مالی سال کے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے. ہمارے ہاں جو پاکستان کا رویہ اور رواج ہے وہ یہ رہا ہے کہ جی 1 جولائی سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، مالی سال کا، اور اس آغاز میں اس کے جو نئے سال کے لیے جو اہداف رکھے جاتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے اور ریونیو جنریشن کے، یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کے ملک کو اکانومی اور باقی مسائل کو لے کے آگے چلتی ہیں. اب اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اس نے ابھی بجٹ پیش کیا 18 تاریخ کو، 12 جون کو بجٹ پیش کیا، اور 12 جون کے بجٹ میں یہ سیکنڈ بجٹ تھا اس گورنمنٹ کا، اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کا ٹیکس جو عوام پہ لگتا ہے نہیں لگایا، اور نہ ہی پچھلے بجٹ میں لگا تھا اور نہ ہی اس بجٹ میں لگا. حالات پوری دنیا کے آپ کے سامنے ہیں. آپ نے 9,000 ارب کا نام لیا، لیکن اس میں اگر آپ صرف ایک چیز کا اور اضافہ کروں میں تو وہ 9,000 ارب ڈالر ہے. 9,000 ارب ڈالر از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ جو پوری دنیا کو اس وقت اس کا نقصان کا سامنا. امریکہ جیسی دنیا کی واحد طاقت اس وقت 150 سال اپنی اکانومی میں پیچھے چلی گئی ہے. 150 سال اپنی اکانومی میں پیچھے چلی گئی ہے، اور پاکستان بیچارہ ایک ملک ہے جو انڈر ڈیولپڈ ہے. ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک قدم آگے رکھتا ہے تو 2 قدم پیچھے چلا جاتا ہے، پیچھے جانا پڑ جاتا ہے. حالات ہی اس طرح کے ہیں. اب سچویشنز اس طرح کی ہیں کہ آپ ان میں موجودہ صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اپنی ہسٹری میں، باقی دنیا کو آپ چھوڑ دیں، ہسٹری میں سب سے پہلے ایک سٹیپ لیا جو غریب عوام کے لیے تھا. 12,000 روپے ایک خاندان کو گورنمنٹ نے فری ایڈ کے طور پہ دیے. کھانا، راشن، پینا. جن دنوں لاک ڈاؤن تھا آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ نے بھی پروگرامز کیے. یہ 12,000 روپے پر فیملی دیے گئے، اس کے ہم گواہ ہیں.
تقریباً 1.25 کروڑ فیملیز کو 12,000 روپے پر فیملی کے حساب سے دیا گیا. کون سی پاکستان کی گورنمنٹ تھی آج تک جس نے کبھی اس طرح سے لوگوں میں عوام کا ہی پیسہ عوام کو واپس کر دیا ہو؟ جی. پھر اس کے بعد اب آپ بجٹ کی بات کر رہی ہیں, تو بجٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کون سے ایسے ریسورسز تھے جو نئے جنریٹ ہونے تھے اور وہ نہیں ہو سکے یا اب ہو سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اگر یہ کووڈ کی سچویشن اور 2-4 مہینے رہے گی تو آپ کی اکانومی بھی اسی طرح سے چلے گی. شرنک ہو جائے گا نا. ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ کے پاس اکانومی کو آگے لے جانے کے لیے چانسز نہیں ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان دا ڈسگائز والی سچویشن ہے کہ آپ کا جو فورن ایکسچینج اسپینڈنگ تھی وہ آپ کی کسی حد تک نہیں کافی حد تک کرٹیل ہوگی, آٹومیٹکلی کرٹیل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پیٹرولیم پروڈکٹس آپ کو جو سب سے زیادہ آپ کا ریونیو جاتا تھا فورن ایکسچینج کی صورت میں وہ ختم ہو گیا. ختم نہیں اتنا ہو گیا کہ کافی حد تک منیمائز ہو گیا. دوسرا آپ کی فورن ڈیٹ سروسنگ تھی جی وہ پینڈنگ ہو گئی. اب گورنمنٹ کے پاس وہ پیسے بچ گئے جو اس نے ایک تو فورن ڈیٹ سروسنگ کرنی تھی, دوسرا یہ ہے کہ آپ کی آئل امپورٹس کرنی تھی. یہ جو پیسے ہیں یہ انہوں نے گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو اپنی ویلفیئر پہ عوام کی ویلفیئر پہ اسپینڈنگ کریں گے. جی. اب آئیے آپ کا جو ایک بہت بڑا کنسرن تھا جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی پیسے جو ہیں وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ میں جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کی ایلوکیشنز میں اضافہ کیا. دونوں ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں. میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ یا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں ایک خوش آئند بات ہے, اس لیے کہ جس دن آپ اناؤنس کر دیتے کہ گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہوں میں 5% یا 10% یا 20% 15% اضافہ کر دیا گیا, اس کے ساتھ ہی وہ مہنگائی کا ایک سیلاب آ جاتا. اور یہ ہسٹری نے پروو کیا, میں نہیں کہہ رہا. آپ پچھلے سارے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب بھی سرکار نے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں, دکاندار نے آٹا, چینی, نمک, تیل, جو اسینشل کموڈیٹیز, ایون سبزی, پھل, ہر چیز کی قیمت بڑھا دی. جی. ایک تو یہ بڑا احسان ہے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا کہ وہ ہماری ملازمین جو ہیں سرکاری ملازمین ان کی تنخواہیں نہ بڑھائیں. جی. آپ قیمتیں کنٹرول کر لیں. اگر فرض کریں کہ آج پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 70 روپے 72 روپے 75 روپے لیٹر ہے, تو اس حساب سے آٹے کی قیمت کر دیں, اس حساب سے چینی کی قیمت کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آج سے 10 سال پرانی سٹیج پہ چلے جائیں گے کہ آج سے 10 سال پہلے 70 روپے یا 72 روپے لیٹر جب پیٹرول ملتا تھا, اس وقت جو قیمتیں باقی چیزوں کی تھیں وہ ساری اسی میں آ جائیں. صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, حکومت نے تو 75 روپے کر دیا پیٹرول, لیکن کیا آپ کو وہ دیکھنے میں آیا وہ ریلیف جو ایک عوام تک جانا چاہیے تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ شوگر مافیا اس ٹائم کی چینی کی قیمت کم کرنے کو تیار نہیں ہے اور عوام کو کم آپ کو میں یہی بات بتانے کے لیے آ رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ کل میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا, انتہائی دردناک ویڈیو کلپ, کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت کووڈ کی سچویشن سے گزر رہے ہیں, پوری دنیا میں لاکھوں کے حساب سے مریض ہیں, لاکھوں ڈیتھس ہو چکی ہیں, پاکستان میں بھی 2000 سے زیادہ ہو گئی ہیں. جی. اس بندے نے کہا کہ جی میری والدہ ہارٹ پیشنٹ ہے, ڈاکٹر نے نسخہ دیا ہارٹ پیشنٹ کے لیے, میں وہ کہتا ہے پہلے 1 مہینہ پہلے خریدیں دوائیاں, تو وہ جس ریٹ پہ تھیں, فار ایگزامپل اس نے کہا جی 5000 روپے کا بل تھا. کہتے ہیں اس مہینے میں گیا ہوں اسی میڈیکل اسٹور سے سیم جس سے پچھلے مہینے لی تھی. وہ مولانا صاحب کوئی بڑی ایج کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ میاں یہ 5000 کی نہیں اب 10,000 کی یہ دوائیاں. مائی گاڈ, یہ ہے ہمارا رول. جی. وہ 10,000 کی دوائیاں, وہ کہتا ہے میں 5,000 جیب میں ڈال کے گیا تھا, میری والدہ بیمار ہے, میں اس کے لیے پیسے جمع کر کے جو بھی تھا میں گیا. کہتا ہے اس کے بعد میں واپس گیا گھر, میں 10,000 کر کے جب لایا تو کہتا ہے وہ جو مولانا صاحب تھے بزرگ, وہ کہتے ہیں پتہ چلا کہ جی وہ نماز پڑھنے چلے گئے. کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا, اور ان سے پہلے میری پچھلی مطلب جو پہلے ان سے میں ملا تھا تو اس میں ان سے میری بحث و تکرار یہ ہوئی تھی کہ جی آپ نے 5,000 روپے کی دوائیاں پچھلی دفعہ دی تھیں, اس دفعہ 10,000 کیوں؟ اس نے کیا میاں لینی ہے تو لو,
نہیں لینی تو راستہ پکڑو. جی تو ظاہر ہے اس نے کہا جی میری ماں ہے بیمار ہے, میں تو دوائی لے کے, ظاہر ہے ہارٹ پیشنٹ ہے, دوائی تو لوں گا. بہرحال وہ گھر گیا, پیسے لے کے آئے. اتنے مین ٹائم پتہ چلا یہ مولانا صاحب گھر نماز پڑھنے چلے گئے. کچھ دیر کے بعد تشریف لائے, انہوں نے کہا ہاں میاں آ گئے. اس نے کہا جی میں آ گیا, یہ 10,000 روپے دوائیاں یہ وہ چلا گیا لے کے. کہتے یہ ہمارا کیریکٹر ہے. جی آپ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ حقوق العباد پہ توجہ نہیں دے رہے. حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد یہ ہے کہ اگر یہ 10 روپے کا ماسک ہے تو آج کے دور میں آپ کو وہ 10 نہیں 8 روپے کا بیچنا چاہیے. کہ بہت کما لیا ایک انسان کی زندگی بچانے میں. اگر اس ماسک کا کمال ہے تو میں چلو صدقہ جاریہ کے طور پہ 2 روپے چھوڑ دوں, میں نے بہت کمایا. آپ نے دیکھا نہیں جب اس پینڈیمک کوئی ایسی تھا تو یہ ہمیں ملنے مارکیٹ میں ختم کوئی, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ 50 روپے والا ہینڈ سینیٹائزر 250 روپے میں مل رہا ہے, اور وہ 250 نہیں وہ 1000 روپے میں بھی ملتا رہا ہے. جی وہ جو ایک امپورٹنٹ جراثیم کش جو ہے جس کا نام مطلب وہ لینے سے وہ ہوتا پرابلم ہو جائے گا, اس کی جو ایک بوٹل تھی لیٹر کی وہ 500 روپے کی مل رہی تھی, اور جب یہ کووڈ آیا تو وہ آدھے لیٹر کی 500 کی وہ بھی نہیں مل رہی, 550 کی وہ بھی نہیں مل رہی. تو یہ ہے ہمارا رویہ, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے. آپ کو میں یہ پچھلے 2 پروگراموں میں یہ انڈیکیٹ کر چکا ہوں کہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں, ہمارے تاجر نے پیٹرول کی قیمت کے حساب سے چیزوں کی قیمت کم نہیں کی ہے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تو بھی ہمیں کیا دیکھنے کو ملا کہ ایک دم مارکیٹ سے پیٹرول غائب کر دیا گیا نا, وہ بھی مہنگے داموں بیچا جا رہا ہے. یہی مسئلہ ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں دیکھیں بیسیکلی آپ نے ابھی چینی کی بات کی, گورنمنٹ کہتی ہے جی چینی 70 روپے کلو کرو, ٹھیک ہے, کیوں کرو؟ اس لیے کہ آپ نے وہ قیمت ایگزیجریٹڈ پرائس رکھی ہوئی ہے. آپ وہ ایگزیجریٹڈ پرائس واپس کریں, آپ لوگوں کو ان کا حق دیں. آپ 70 روپے کلو والی چینی آپ 80 روپے 85 روپے 90 روپے 95 روپے تک بکتی رہی ہے. یہ کیوں تک ہے؟ آپ مطلب آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں, آپ ایک طرف سبسڈی لے کے بھی اپنی جیب میں ڈالی جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ عوام کو کوئی ریلیف بھی نہیں دے رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو یہ عوام اٹھ کھڑی ہو اور بتائے دکانداروں کو اور یہ بڑے بڑے بزنس مین کو اور سب کو کہ بھائی انف از انف. جب آپ کہتے ہیں کہ جی قیمت کم تھی اور قیمت بڑھ رہی تھی تو آپ چیزوں کی قیمت اکارڈنگلی بڑھا رہے تھے. اب وہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو آپ اکارڈنگلی ان کو ریلیف دیں. یہی اگر 5 روپے حکومت پیٹرول مہنگا کر دے نا تو اگلے دن جب آپ مارکیٹ میں پھل یا سبزی لینے جائیں گے نا تو کہیں گے او جی حکومت نے تو پیٹرول بڑھا دیا. اب ایک آسپیکٹ تو یہ, دوسرا آسپیکٹ آپ دیکھیں, 3 ماہ سے سرکاری ملازم دفتر نہیں گیا, گھروں میں بیٹھے ان کو تنخواہ مل رہی ہے. 3 مہینے کی تنخواہ اب 4تھے مہینے کی پھر تیار ہو رہی ہے کہ وہ ان کو گھر بیٹھے ملے گی. اس کے مقابلے میں آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو کسی فیکٹری میں ملازم ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ جو مطلب پرائیویٹلی اونڈ کسی آرگنائزیشن, دہاڑی دار کو بھی دیکھ لیں, دہاڑی دار کو بھی کہاں دہاڑی ملی نہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 3 مہینوں میں ان کا کیا حال ہوا؟ آپ بالکل صحیح. یہ مجھے آپ بتائیے کہ جو جن کی تنخواہ سیکیورڈ ہے وہ تو چیخ رہے ہیں کہ جی ہماری تنخواہ بڑھائی نہیں, اور جن بیچاروں کی 3 مہینے سے کچھ نہیں ملا ان کی آواز کہاں ہے؟ ان کو کون پوچھے گا؟ سرکاری ملازموں کی فرض کریں 50,000 1 لاکھ ہوں گے, سرکاری ملازم 2 لاکھ ہوں گے, وہ بیچارے دیہڑی دار مزدور, وہ طبقہ, وہ جو لوگ جن کو 3 مہینے سے ککھ نہیں لبا, ان کی آواز کدھر ہے؟ تو کیا یہی آگے ہیں کوئی سرکار کے داماد ہیں کہ جی ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے؟ وہ بیچارے انسان نہیں ہیں. تو اس لیے یہ آسپیکٹ دونوں ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے, رکھنے چاہیے. ہاں اب آپ آ جائیے بجٹ پہ. سر میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں, اس کے بعد ہم آتے ہیں تو بجٹ کے حوالے سے آپ نے ڈیفنس بجٹ کا کہا تھا, میں اس پہ آیا تھا. جی اس کے اوپر ہم ڈیٹیل بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں اتنا ہم شور مچا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ پچھلے سال جو ہے احساس پروگرام کے لیے 187 ارب تھے, جو کہ اس بجٹ میں 208 ارب روپے کر دیا گیا, اس میں اضافہ وہاں تک بڑھا دیے گئے ہیں. اور یہ سماجی تحفظ یہ ہے جو حکومت عوام کو پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں اضافہ کیا. یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.